سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ وردا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم من بالعلم والعلم والحلم وبارک وسلم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام اسألک ان یحیی قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب انک انت الوہاب انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایک مرتبہ دینداری کی جانب موڑ دینے کے بعد کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا۔ اے میرے مالک قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کی یہ ادنا سی سعی بڑھا چڑھا کے قبول کر لینا، ہمیں اس رستے پر استقامت سے جمائے رکھنا۔ اے اللہ تو اپنی رحمتوں سے ہمارے قلوب کو وہ نور معرفت عطا فرما دے جو اے میرے مالک جو اس امت کا خاصہ ہے، تیری پہچان، تیری ذات تک رسائی میرے مالک، تیرے دین کی صحیح معنوں میں سمجھ اور فہم میرے مالک، یہی طلب ہے ہماری اس طلب کو قبول کر لے اور ہمارے سینوں کو نور ایمان سے منور کر دے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ آج ہم اللہ کریم کی توفیق سے 15ویں پارے کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ ہمارا نصف قرآن کریم ہو جائے گا، اور نصف قرآن کریم کرنے کی اللہ کریم نے ہمیں سعادت دی، اور ہم ساتھ کے ساتھ اپنا انالیسس بھی کرتے رہیں، اپنے آپ کو جانچتے بھی رہیں کہ ہم نے 14 پارے پڑھ لیے، آج 15واں پارہ پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمارے اندر کا کیا حال ہے۔ قرآن کریم کی بڑی برکات ہے، جب قرآن کو ہم سیکھنے جاتے ہیں نا تو ہمارے اندر یہ اترنا شروع ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے سرائیت کر جاتا ہے اور مختلف زندگی میں چینجز آتی ہیں، ہمارے اندر سمٹمز ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور ایک جہاں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آتی ہیں وہاں ایک اللہ کا بڑا پیارا سا انعام بھی ہم پہ ہوتا ہے، اور وہی انعام یہ ہوتا ہے کہ قرآن ہمارے اندر بولنے لگتا ہے۔ یعنی ہم خاموش ہیں، کسی بارے میں سوچ رہے ہیں، کسی الجھن میں، فوراً اسی بارے میں قرآن اپنا فیصلہ ہمیں سناتا ہے، ہمارے اندر سے آواز آتی ہے کہ قرآن کا یہ حکم تھا، میں نے قرآن میں یہ پڑھا تھا۔ تو قرآن 15 پارے تک ہم پہنچ گئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ قرآن ہمارے اندر بولنے لگا ہے۔ ضرور سنیے قرآن آپ کے اندر کیا کہہ رہا ہے، اور جو آواز آئے اگر آپ چاہیں تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ قرآن نے آپ کے اندر کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا یہ شغف ہمیں جو اس نے عطا کیا ہے اس میں استقامت بخشے، اور ہماری نسلوں کو بھی، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، امت مسلمہ کے تمام جو فرزندان توحید ہیں سب میں یہ نور جو ہے اللہ تعالیٰ سب میں یہ نور منتقل کرے،
اور ہمارے بچوں میں بھی اللہ کریم یہ شغف عطا فرمائے۔ قرآن کا شغف بڑی خوبصورت چیز ہے، یہ دعاؤں، یہ مانگنے والی دعا بھی ہے اور اپنے بچوں کو دینے والی دعا بھی ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا شغف دینا، قرآن کی محبت دینا، قرآن کا شوق اور قرآن کا نور دینا۔ آمین ثم آمین۔ آج کچھ باتیں آپ سے زیادہ ہو گئیں، ہم شروع کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کو۔ سورہ بنی اسرائیل کو سورہ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الاسراء۔ اور یہ سورت جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور مشکل دور تھا، بے حد مشکل دور تھا۔ سفر طائف بڑا تھکا دینے والا سفر تھا، دکھ دینے والا سفر تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیارے دو رشتے، آپ کے چچا اور آپ کی بہت جو سہارا تھا، زندگی کا ساتھی تھا، رفیقہ حیات تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، وہ بھی دنیا سے تشریف لے جا چکی تھی۔ تو یہ مشکل دور تھا مسلمانوں پر۔ اس دور میں جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں مختلف روایات میں ملتا ہے، ایک جگہ ملتا ہے کہ آپ اپنی پھوپھی کے گھر ام ہانی کے گھر آپ آرام فرما رہے تھے اور فرشتے آتے ہیں، آپ کو لے جاتے ہیں، حتیم میں لے کے جاتے ہیں، پھر آپ کا قلب اطہر جو ہے وہ سینہ شق کر کے نکالا جاتا ہے، پھر اس کو زمزم میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کا سینہ مبارک جو ہے اس میں سے آپ کا قلب نکال کے ان کو زمزم سے دھونے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اندر ڈالا جاتا ہے۔ پھر براق آتی ہے اور براق پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آپ کے ہمراہ ہیں اور براق کا جو ذکر ہے وہ ہمیں مختلف مذاہب کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے کے جاتے ہیں مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے ہمراہ ہیں۔ آپ نے وہاں رستے میں مختلف نظارے بھی دیکھے، اور ایک جگہ تھی جہاں سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے کہ اتنی خوبصورت خوشبو ہے تو یہ کس چیز کی ہے؟ تو پھر جبرائیل علیہ السلام ایک واقعہ سناتے ہیں، بڑا پیارا واقعہ، جی چاہا کہ وہ واقعہ بھی آج میں آپ سے شیئر کروں۔ تو جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ فرعون کی ایک لونڈی تھی جس نے اسلام قبول کر لیا اور پکڑی گئی، فرعون نے ظلم و ستم کیا، اس کو کہا کہ لوٹ آؤ، میں ہی تمہارا خدا ہوں، وہ نہیں مانی، ڈٹی رہی۔ دو بچیاں تھیں اس کی چھوٹی چھوٹی۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نہیں مانو گی تو میں تمہیں آگ میں ڈال دوں گا۔ اس نے کڑھا منگوایا، اس میں اس نے تیل گرم کیا اور اس لونڈی کو اس نے ڈالنا چاہا۔ پہلے اس کی ایک بچی کو چھینا ہاتھوں سے، وہ اس نے تپتے ہوئے تیل میں ڈالی، اللہ اکبر۔ پھر دوسری بچی کو ڈالا، پھر اس عورت کو ڈال دیا، وہ تینوں ماں بیٹیاں جل گئیں، اللہ اکبر۔ لیکن کلمہ توحید انہوں نے نہیں چھوڑا، جو وہ اللہ پر ایمان لے آئی تھی، انہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا تھا، وہ نہیں لوٹی، اس موت سے نہیں ڈری، انہوں نے کہا نہیں، اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے ان کی شہادت کو قبول فرمایا، اور جبرائیل علیہ السلام نے یہ واقعہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور بتایا کہ ان ماں بیٹیوں کی جو ہڈیاں ہیں وہ اس جگہ پہ دفن ہیں جہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے، اور شہید کی خوشبو، اور جو اللہ کی راہ میں اس بے دردی سے شہید کیا جائے تو میرا رب تو بڑا قدردان ہے، وہ خوشبو امر ہو گئی۔ اور آپ دیکھیں نبوت 1400 سال تو نبوت کو ہو گیا نا، وہ اس سے بھی پرانا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ آج تک تاریخ کی کتابوں میں ہم تک پہنچ رہا ہے، اور جب جب رب سے محبت کرنے والے بیٹھتے ہیں اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، جب ہمیں معراج کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ وہ ایک عورت تھی اور اس نے کتنی بڑی قربانی دے ڈالی۔ اور قبر کی خوشبو سے ایک اور یاد آیا قصہ کہ مکہ مکرمہ میں بھی ایسی جگہ ہمیں ملتی ہیں جن میں حضرت میمونہ ہے غالباً، ان کی قبر ہے۔ مسجد عائشہ سے جب ہم واپس آتے ہیں نا، وہ جو طریق مدینہ ہے، جو مدینہ منورہ کو سڑک جاتی ہے مکہ سے،
تو آپ کی وہ زوجہ محترمہ حج سے واپس آ رہی تھی، تو وہاں آپ کی وفات ہوئی تھی اور وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ وہاں کوئی قبرستان نہیں ہے، جن لوگوں کو جانے کا اتفاق ہوا یا جو لوگ گئے ہیں یا جو لوگ میری بات سن کے وہاں جانا چاہیں تو ضرور جائیں۔ دن کے ٹائم تو آپ وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پر شرطے ہوتے ہیں، آپ کو رکنے نہیں دیتے۔ رات کو ہم لوگ گئے تھے اور رات کو کیا کہنا چاہیے، ریتلی زمین ہے، سڑک کے کنارے وہ جگہ ہے، سب جو لوکل لوگ ہیں ان کو پتہ ہے سڑک کے کنارے وہ جگہ ہے اور چار دیواری ہوئی ہوئی ہے، پراپر مزار تو وہاں نہیں ہوتا، چار دیواری ہوئی ہوئی ہے اور سب کو پتہ ہے کہ یہ زوجہ محترمہ کی قبر مبارک ہے۔ اور وہاں پر بھی جب ہم گئے اور ہم نے وہاں جا کے دعا پڑھی تو بلیو کریں وہاں سے بھی گلابوں کی خوشبو آتی ہے۔ اور کتنی دفعہ میں نے مڑ کے دیکھا، ڈھونڈا، وہاں کوئی گلاب نہیں تھے۔ اور ایسی خوشبوئیں ہمیں مدینہ شریف میں بھی آتی ہیں، احد پہ بھی آتی ہیں، شہداء کی قبروں سے یہ خوشبوئیں آیا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد انبیاء کرام تھے وہاں پر سارے آئے ہوئے، ان کو آپ نے جماعت سے نماز پڑھائی، پھر آپ آسمانوں پہ چلے گئے اور جو آسمانوں کی سیر میرے رب نے پھر میرے اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی۔ ساتوں آسمان دکھائے گئے، عجائبات دکھائے گئے، جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی، دوزخ کے احوال دیکھے، جنت کے احوال دیکھے، وہاں اپنے دوستوں کے گھر دیکھے، سیدنا عمر کا گھر دیکھا، حضرت بلال حبشی کے جوتوں کی آواز سنی اور بہت کچھ دیکھا آپ نے۔ بہت طویل واقعہ ہے معراج کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے وہاں سے تحفے لے کے آئے، سورہ بقرہ کی وہ آخری آیتیں، اس کے علاوہ نماز کا تحفہ۔ اور نماز کو کیا کہا گیا کہ یہ مومن کی معراج ہے، اور معراج کیا تھی؟ رب سے ملاقات۔ اور نماز کیا ہے؟ رب سے ملاقات۔ جب ہم صحیح معنوں میں نماز پڑھنی سمجھ جائیں، سیکھ جائیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب سے کیسے ملاقات ہوتی ہے۔ اور یہ وہ واقعہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پیش آیا، اور یہ ایک انہونی بات تھی، عقل نہیں مانتی اس بات کو، اور آپ نے آ کے لوگوں کو بتایا۔ اچھا، اب ایک شخص فزیکلی زمین و آسمان کی جو حدیں ہیں وہ کراس کرے، اس زمین سے اٹھے، بیت المقدس جائے، کتنی دور کا فاصلہ ہے بیت المقدس، پھر وہاں سے آسمانوں پہ جائے، پھر بیت المعمور دیکھے، فرشتوں کا بیت اللہ شریف دیکھے، وہاں پر اللہ کے نبیوں سے ملاقات ہو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یہ ساری کی ساری باتیں وہ آ کے واپس بتائے تو کون یقین کرے گا؟ لیکن میرے صحابہ کرام نے یقین کیا، آپ کے جان نثار ساتھیوں نے یقین کیا، اور پھر قرآن نے اس واقعہ کی گواہی دی۔ کیسے گواہی دی؟ تو وہ ہم دیکھتے ہیں، اس سورت کا آغاز جو ہے وہ اسی واقعہ کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی تذکرہ ہمیں ملتا ہے، سورہ نجم میں ملاقات کا تذکرہ ملتا ہے، جو میرے رب کی اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات تھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ نجم میں۔ لیکن یہاں پر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے بندے کو سیر کروائی تھی، اور جو سیر تھی اس کے اوپر مہر ثبت ہوگی کہ وہ جاگتے میں ہوئی تھی، خواب نہیں تھا۔ اگر خواب ہوتا، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ خواب میں تھی، اگر خواب ہوتا تو پھر گواہی کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن کی گواہی کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی خواب دیکھے، بھی خواب میں کوئی جو مرضی دیکھے، اس پہ تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہے نا۔ تو یہ فزیکلی ہوا تھا، جاگتے ہوئے ہوا تھا، اور دنیا آسمان، جب آپ زمین سے نکلے تھے آسمانوں پہ گئے تھے تو دنیا کی گردش روک دی گئی تھی۔ وہ کئی سالوں پر محیط تھا وہ ٹائم، لیکن ٹائم رک گیا تھا۔ جب آقا اس دنیا سے نکلتے ہیں تو دنیا کی جو گردش تھی رک گئی، اب واپس آئے تو پھر وقت چلنا شروع ہوا۔ تو رات کا ایک حصہ یہاں پر وہ کہا گیا ہے کہ رات کے ایک حصے میں سیر کروائی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں تو ذکر آتا ہے معراج شریف کا، اور اس کے پھر فوراً بعد جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کو خطاب کیا گیا، اور ان کی زندگی میں جو عبرت
حاصل کرنے کے لیے انہیں کہا گیا، جو ان کی زندگی میں جو نشیب و فراز تھے، ان کی طرف اشارہ ہمیں آگے صورت میں ملتا ہے۔ اب ہم صورت کو شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ وہ ذات پاک ہے جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ میرے سوا کسی کو اپنا دوست مت بناؤ، اے ان کی نسل جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ بات بتلا دی تھی کہ تم ضرور ملک میں 2 مرتبہ خرابی کرو گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا۔ پھر جب وہ پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے سخت لڑائی والے بھیجے، پھر وہ تمہارے گھروں میں گھس گئے اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم اکثر نفیرا، ہم نے پھر تمہیں دشمنوں پر غلبہ دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد میں ترقی دی اور تمہیں بڑی جماعت والا بنا دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فاذا جاء وعد الآخرة لیسوءوا وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوہ اول مرۃ ولیتبروا ما علوا تتبیرا۔ اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی لیے کی اور اگر برائی کی تو وہ بھی اپنے لیے کی۔ پھر جب دوسرا وعدہ آیا تاکہ تمہارے چہروں پر رسوائی پھیر دیں اور مسجد میں گھس جائیں جس طرح پہلی بار گھس گئے تھے اور جس چیز پر قابو پائیں اس کا ستیہ ناش کر دیں۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، تمہارا رب قریب ہے کہ تم پر رحم فرمائے اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، ہم نے دوزخ کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، بے شک یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور ایمان والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لہم عذابا علیما، اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان برائی مانگتا ہے جس طرح وہ بھلائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے رات اور دن کے دو نمونے بنا دیے، پھر رات کے نمونے کو دھندلا کر دیا اور دن کا نمونہ نظر آنے کے لیے روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لو، اور ہم نے ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر آدمی کا نامہ اعمال اس کی گردن کے ساتھ لگا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال نکال کر سامنے رکھ دیں گے۔ اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، آج اپنا حساب لینے کے لیے آپ خود ہی کافی ہو۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، جو سیدھے راستے پر چلا تو اپنے لیے ہی چلا، اور جو بھٹک گیا تو بھٹکنے کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم سزا نہیں دیتے جب تک کسی رسول کو نہیں بھیج دیتے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تدمیرا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے دولت مندوں کو کوئی حکم دے دیتے ہیں، پھر وہ وہاں نافرمانی کرتے ہیں، تب ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے اور ہم اسے برباد کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح، اور نوح کے بعد ہم نے قوموں کے کئی دور ہلاک کیے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ بَصِيرًا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا اور دیکھنے والا کافی ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، جو کوئی دنیا چاہتا ہے تو ہم اسے فوری دنیا میں جس قدر چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ سَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے مناسب کوشش بھی کرتا ہے اور مومن بھی ہے تو ایسے لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آخرت چاہتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے، یعنی ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں اچھائی ملے، اور پھر اس کے لیے ہم کام اس کے برابر نہ کریں تو وہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہماری چاہت آخرت کی سر بلندی ہے تو پھر ہمیں دنیا میں اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اور جب ہم کوشش کریں گے تو میرا رب قبول کرنے والا ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، ہم ہر فریق کو اپنی پروردگاری بخششوں سے مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اور آپ کے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، دیکھو ہم نے ایک
دوسرے کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور آخرت کے تو بڑے درجے اور بڑی فضیلت ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہ آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ کوئی معبود مت بناؤ ورنہ ذلیل اور بےکس ہو جاؤ گے۔ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اور آپ کا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر آپ کے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے ادب سے بات کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کا پورا ہمیں طریقہ بتا رہا ہے کہ کیا کیا کچھ جو ہے ایک اولاد کی کیا کیا ذمہ داری ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو بھی پہنچ جائیں تو انہیں کبھی اف بھی نہیں کہنا، کیونکہ آپ دیکھیں جب کوئی شخص بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی جو عادتیں ہیں وہ سم ٹائم ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں اولاد کے لیے، تو ایسے میں کیا ہے کہ اولاد صبر کرے، اور اس صبر کا اجر اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں بہت زیادہ احادیث بھی ملتی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ یعنی اس شخص کے لیے جو ہے جنت کی وعید ہے، حدیث کا مفہوم ہے، لگے الفاظ کی کمی بیشی معاف فرمائے، اس شخص کے لیے جنت کا مفہوم ہے جو ان کی خدمت کرے، اور پھر آپ نے وہ بھی کہا کہ جو شخص والدین کو ستانے والا ہے، والدین کو دکھ دینے والا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہیں۔ اور پھر ہمارے پاس ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا وہ ماں کا نافرمان تھا، اور ماں کے جب اس کو ماں ابھی زندہ تھی تو وہ شخص اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو پھر آقا نے کہا کہ اس کی ماں اس کو آ کے معاف کرے، تو پھر میں اس کی جو ہے نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ ماں کو اس نے بہت ستایا ہوا تھا، ماں تیار نہیں تھی آنے کو، تو پھر آقا نے وہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ پھر آقا نے کیا کہا تھا، بڑے سخت الفاظ تھے، اللہ اکبر، اور پھر آخر اس کی ماں آئی اور اس نے معاف کیا اپنے بیٹے کو۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماؤں کو بھی وہ ظرف دے کہ بیٹوں کے لیے، بچوں کے لیے ہم مائیں بھی تکلیف کا باعث نہ بنیں، اور ان کے لیے ہمارے دلوں میں ہمیشہ رحم رہے، ہم انہیں معاف کرنے والے رہیں والدین، اور والدین کو بھی، بچوں کو بھی اللہ کریم توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کے بڑھاپے میں جب پہنچ جائیں تو پھر زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جوان ماں باپ تو خود اولاد کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں، اصل امتحان تو بڑھاپے کا ہے نا، تو آپ نے کیا کہا، انہیں اف بھی نہ کہو اور انہیں جھڑکو بھی نہ، اور ان سے ادب سے بات کرو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے سامنے شفقت اور عاجزی کے ساتھ جھکے رہو اور کہو اے میرے رب، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ یہ جو ہم دعا ہے نا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرہ، یہ ہمیں اپنے والدین کے لیے کرنی چاہیے۔ اس دعا کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ تو کرنے کے کاموں میں سے یہ کام ہے کہ یہ دعا ہم روز مانگیں، اور اس کے لیے جو ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں بات سکھلائی، انہوں نے کہا کہ آپ ہر جب اذان ہوتی ہے تو اذان کی دعا مانگتے ہیں نا، اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں ہم، تو اس کے ساتھ آپ اس کو پڑھ لیا کریں، کیونکہ اذان کے بعد تو ویسے بھی قبولیت کا ٹائم ہے، اور پھر عادت بھی پڑ جاتی ہے، ناغہ بھی نہیں ہوتا، اور چھوٹی سی دعا ہے، عادت پڑ جائے گی اس ٹائم مانگنے کی تو پھر کیا ہے کہ وہ تو قبولیت کا ٹائم، اور والدین کے لیے دعا مانگنا جو ہے وہ بھی ہمارے اپنے ہی فائدے میں جاتا ہے، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دیتا ہے۔ تو اسپیشلی جن کو رزق روزی کے مسائل ہیں وہ تو ضرور ہی اس عمل کو نماز جو اذان کے بعد جو ہے وہ کیا کریں۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، جو تمہارے دلوں میں ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے، اگر تم نیک ہوگے تو وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، اور رشتہ دار، مسکین، مسافر کو اس کا حق دے دیا کرو، اور مال کو بیجا خرچ مت کرو، فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے۔ اور حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے، مفہوم ہے حدیث کا، اللہ الفاظ کی کمی پیشی معاف فرمائے، کہ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی محتاج
نہیں ہوتا. کہ جب پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ اگر تم دریا کے کنارے بھی وضو کرو تو پانی کو ضائع مت کرو. کہ جتنی بھی اللہ کی نعمتوں کا فضل و کرم ہو، فضول خرچی نہیں، اسراف نہیں. اسلام کا مزاج اسراف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو بے دریغ جو خرچ نہیں کرنا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بے دریغ خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اب دیکھیں کہ جو فضول خرچی ہے اس کو وہ کرنے والے کو کیا کہا گیا کہ وہ شیطان کا بھائی ہے اور شیطان ناشکرا ہے. گویا کہ جو فضول خرچی ہے یہ ناشکری کی طرف لے جاتی ہے انسان کو. قدر نہیں رہتی نا نعمتوں کی. تو یہ نعمتیں تو بہت اللہ جب دیتا ہے تو ہمیں اس کو امانت سمجھنا ہے کہ یہ رب کی امانت ہے اور رب نے ان کا ہم سے حساب لینا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تجھے اپنے رب کے فضل کا انتظار ہے جس کی تجھے امید ہے، منہ پھیرنا پڑے تو ان سے نرم بات کہہ دو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا مت رکھو، نہ ہی اسے بالکل کھول دو، تو پھر تو پشیمان تہی دست ہو کر بیٹھے رہو گے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب یہاں پر خرچ کرنے کا سارے اصول بتا دیے گئے اور فضول خرچی کرنے والوں کی ممانعت کر دی گئی، ان کی مثال دے دی گئی کہ جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، اور جو اللہ کی راہ میں بھی جو خرچ کرنا ہے اس کے بھی اللہ نے ہمیں طریقے بتائے ہیں کہ کس طرح سے خرچ کرنا ہے. اور اسلام جو ہے یہ میانہ روی کا درس دیتا ہے. ہر حال میں جو ہے اسلام میانہ روی کا رزق دیتا ہے ہمیں، اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو میں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. ہمیں جب تک ہم قرآن نہیں پڑھتے نا بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہمیں مل رہا ہے ہماری پلاننگ اور ہماری محنت کا نتیجہ. نہیں، یہ ہم جتنی بھی پلاننگ کر لیں، بڑے بڑے عقل مند بھوکے بیٹھے رہ جاتے ہیں، ان کے روزگار ہی نہیں چلتے، اور بڑے بڑے بیوقوف اتنے بڑے بڑے بزنس مین بن جاتے ہیں. تو یہ فضل ہوتا ہے رب کا جس پہ کر دے. اور یہ بات قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑی اچھی سی سمجھ آنے لگتی ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. اولاد کو قتل کرنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے اور بڑی سخت سزا ہے اس کی. اور کون قتل کرتا ہے اولاد کو؟ زمانہ جاہلیت میں تو کرتے تھے نا، بیٹی پیدا ہوگی تو قتل. تو آج تو بیٹا ہو بیٹی ہو، ہمیں بچہ نہیں چاہیے، ہم نہیں پال سکتے، ہمارے وسائل نہیں ہیں، یہی باتیں ہوتی ہیں نا، تو ابارشن کروا دیا جائے. تو اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. وہ رب کی امانت ہے جو رب نے آپ کی کوکھ میں پیدا کی ہے، وہ امانت ہے اس کی. جب وہ آ گئی تو اپنا نصیب ساتھ لے کے آئے گی. اللہ کہتے ہیں نا کہ جب بچہ ابھی اپنی ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے تو اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا نصیب اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے. تو اس کا تو اللہ نے لکھ دیا سب کچھ. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس ڈر سے قتل کرنے کا سوچ لیں کہ ہمارے کو مال میں کمی آ جائے گی، پتہ نہیں وہ اپنا رزق کتنا کو لے کے آئے گا. تو وہاں سے اللہ نے حکم دے دیا کہ ایسی کوئی اسلام میں کہیں پر بھی گنجائش نہیں ہے ابارشن کی، اولاد کو قتل کرنے کی. اب دنیا میں آنے کے بعد تو نہیں کوئی قتل کرے گا نا. تو یہ جو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابارشن کو کوئی بھی گناہ نہیں سمجھا جاتا، یعنی جو بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی پلاننگ کے تحت کہ یہ انوانٹیڈ ہے اور اس طرح، تو مطلب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بری راہ ہے.
ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا اسے ناحق قتل مت کرو۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا، اور جس جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا اسے قتل مت کرنا، اور جو کوئی ظلم سے مارا جائے تو ہم اس کے ولی کے واسطے اختیار دے دیتے ہیں، لہٰذا قصاص میں زیادتی مت کرو۔ بلا شبہ اس کی مدد کی گئی ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اور یتیم کے مال کے پاس بھی مت جاؤ مگر جس طریقے سے بہتر ہو جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کی باز پرس ہوگی۔ جو وعدہ کیا گیا اس کو پورا کرنا ہے، جو وعدہ پورا نہیں کرے گا اس کا کفارہ ہے، بڑا سخت گناہ ہے کہ ایسے بغیر وجہ کہ آپ عہد کو توڑ دیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور ناپ تول کر دو تو پورا ناپو، اور ترازو صحیح سے تول کر دو اور بہتر ہے، اور انجام بھی اس کا اچھا ہے۔ اب ناپ تول میں کمی جو ہے اس کے بارے میں ہمیں احادیث میں بھی بہت سخت کلمات ملتے ہیں کہ پرانی امتوں پر اس وجہ سے بھی عذاب آیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ اور پھر ہمیں حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ جب کوئی قوم جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو پھر اللہ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ حدیث کا مفہوم بیان کریں، اللہ کے الفاظ کی کمی بیشی معاف فرمائے کہ یہ جو ہم ایک غریب بندہ جو ریڑھی لگا رہا ہے اپنا مال بیچ رہا ہے اور اس کے نزدیک ایک یہ بہت مائنر سا گناہ ہے، اور اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں اس گناہ سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا اور میں اس سے کچھ زیادہ ارن کر سکتا ہوں، لیکن اس کو نہیں پتا پوری قوم کی تقدیر داؤ پہ لگ رہی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو ہمیں بودر ہی نہیں کرتے، ہم سوچتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہماری تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں بعض اوقات۔ اللہ کو پسند نہیں ہے ناپ تول میں کمی کرنا، کیا ہے یہ حقوق العباد میں آ جاتا ہے، اور حقوق العباد معاف نہیں ہے، آپ نے پورے پیسے لیے ہیں اس سے اور دیا کم ہے، پورے پیسے لیے نا، دھوکہ دیا دوسرے بندے کو، تو جب آپ نے دھوکہ دیا تو آپ نے اس کا حق رکھا ہے، اور حق جو رکھ لیا تو اس کی تو معافی پھر نہیں ملے گی اس دنیا میں، وہ تو پھر آخرت میں ملے گا اس کا۔ دنیا میں تو وبال ہی وبال ہے، اور پھر آخرت میں جو اس کے بدلے ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے یہ اتنی چھوٹی سی بات لگتی ہے بظاہر، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا قانون جو ہے وہ قدرت کا پوشیدہ ہے کہ کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اسلام زیادتی کرنے والا جو ہے نا مزاج، اسلام اس کی بالکل بےخری کرتا ہے۔ اس کو معاشرے میں یہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے تو آپ کو تھوڑا سا فری ہینڈ دے دیا جائے کہ چلو، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جس کے پاس اختیار ہے اس کے اوپر اسلام کا بہت سخت پہرا ہے، ہر فرد کے اوپر پہرا ہے، ہر انڈیویجول کے اوپر پہرا ہے، ہر عمل کے اوپر پہرا ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك عنه كان مسؤولا، اور جس بات کی آپ کو خبر نہیں اس کے پیچھے مت پڑیے، بے شک کان، آنکھ، دل ہر ایک سے باز پرس ہوگی۔ ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، بے شک نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ یہاں انسان کو مخاطب کر رہا ہے، لَكُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئَةُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، ان میں سے ہر ایک بات آپ کے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ مما ذَلِكَ مما أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، یہ اس حکمت میں سے ہے جسے آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور اللہ کے ساتھ اور کسی کو معبود مت بناؤ ورنہ مجرم مردود بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ آفا اسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما، کیا تمہارے رب نے
تمہیں چن کر بیٹے دے دیے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، تم بڑی بات کہتے ہو۔ یہ وہ لوگ کہتے تھے نا کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو وہ اس کا اللہ کریم جواب دے رہے ہیں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور ہم نے اس قرآن میں کئی طرح سے بیان کیا تاکہ وہ سمجھیں، حالانکہ اس سے انہیں نفرت ہی بڑھتی جاتی ہے۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، کہہ دیجئے اگر اس کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسا وہ کہتے ہیں، تب تو انہوں نے عرش والے تک کوئی راستہ نکال لیا ہوتا۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ پاک ہے اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ اس سے بہت بلند ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ساتوں آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ان میں سے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار بخشنے والا ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک میرا رب جو ہے وہ بردبار ہے، حلیم ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کری ہے، ہر شے۔ اور انسان جو ہے، ہم دیکھتے ہیں ایک انسان وہ غافل ہو جاتا ہے، ہر شے محو تسبیح ہے، اور انسان کو اللہ بار بار کہتا ہے، بار بار سمجھاتا ہے، قرآن سمجھاتا ہے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل مت ہو، مت ہو، مت ہو۔ یہ صرف انسان ہے جو بے دہانی میں چلا جاتا ہے، غفلت میں چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کو نہیں مانتے ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ قرآن جب آقا پڑھتے تھے تو جو سن لیتا تھا اس کا دل بدل جاتا تھا، اب جن کے دل نہیں بدل رہے تو وہ میرا رب کہہ رہا ہے ان کے درمیان ایک ہم چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں، وہ قرآن ان کے اوپر پھر اثر ہی نہیں کر سکتا۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی گئی، اور جب آپ قرآن میں صرف اپنے رب ہی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ پیٹھ پھیر کر نفرت سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو وہ کافر تھے، اور آج کیا ہوتا ہے؟ آج بھی بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں نا، جن کے سامنے اگر قرآن کریم کی بات کی جائے تو وہ اتنی ان کے دلوں میں تنگی آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اٹھ کے ہی بھاگ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے اور قرآن سے محبت کرنے والوں کی معیت دے دے۔ قرآن کی محبت جس کو نصیب ہو جائے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ قرآن تو اتنی خوبصورت وادی ہے، انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس میں ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے، ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے یہ سنتے ہیں جب یہ لوگ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور جس وقت آپس میں سے گوشیاں کرتے ہیں جب وہ ظالم کہتے ہیں کہ تم محض ایسے شخص کا ساتھ دیتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ انظر، دیکھو، کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، دیکھ لیجئے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے پھر وہ راستہ نہیں پا سکتے۔ آیت نمبر 48
48، یہ 48 پہ ہمارا اربع سپارہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا بن جائیں گے پھر نئے بن کر اٹھیں گے؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، کہہ دیجئے تم پتھر یا لوہا کچھ بھی بن جاؤ۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو بالکل یہ ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، ہم پھر بھی اٹھیں گے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ دیجئے کہ تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متی ہوا قل عسى ان یکون قریبا۔ یا کوئی اور چیز جسے تم اپنے دلوں میں مشکل سمجھتے ہو، پھر وہ کہیں گے ہمیں دوبارہ کون لوٹائے گا؟ کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور پھر تمہارے سامنے اپنے سروں کو ہلا کر کہیں گے کہ وہ کب ہوگا؟ کہہ دیجئے شاید وہ وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن تمہیں پکارے گا پھر اس کی تعریف کرتے ہوئے چلے آؤ گے اور خیال کرو گے کہ بہت ہی کم ٹھہرے تھے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عُدُوًّا مُبِينًا، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہی بات بہتر جو بہتر ہو، وہی بات کہیں جو بہتر ہو، بے شک شیطان آپس میں لڑا دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہی یہ پھسلاتا ہے نا انسان کو، اور شیطان کا بار بار اللہ تعالیٰ تعارف کرواتے جاتے ہیں قرآن میں مختلف انداز میں، اور پھر بھی ہم شیطان کے بہکاووں میں آنے کے لیے جو ہے دن رات پھنستے ہیں نکلتے ہیں، پھنستے ہیں نکلتے ہیں۔ اور یہ جو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جس دن تمہیں پکارے گا پھر اس کی تعریف کرتے ہوئے چلے آؤ گے اور خیال کرو گے کہ بہت ہی کم ٹھہرے تھے۔ یہ جب انسان اس دنیا سے جائے گا نا تو اس کو ایسا لگے گا کہ وہ دنیا میں بہت کم وقت ٹھہرا۔ وہ ہمیں اس میں بھی آتا ہے لا عشیۃ او ضحاھا، سورہ نازعات کی آخری آیات ہے کہ انسان کا جب موت کا وقت آئے گا، وہ دنیا سے جانے رخصت ہونے کا، تو وہ کہے گا کہ میں تو دنیا میں شاید ایک شام یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ کہ اتنی لمبی جو زندگی لگ رہی ہوتی ہے جب ہم گزار رہے ہوتے ہیں، تو جب واپس جانا ہے نا تو اس وقت یہ ساری کی ساری زندگی ایک جھونکا معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت یہ قرآن نے نقشہ کھینچا کہ وہ ان کو ایسے ہی لگ رہا کہ بہت تھوڑا سا دنیا میں ٹھہرے ہیں، اور وہ جو تھوڑا سا ٹائم تھا وہ تو امتحان تھا، اور اس امتحان میں کیا کر کے آ گئے، پھر وہ روئیں گے چیخیں گے۔ آگے ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ ان کی جو حالت ہے وہ اللہ تعالیٰ آگے بتاتا ہے۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا، تمہارا رب خوب جانتا ہے، اگر چاہے تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور دی تھی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کہہ دیجئے انہیں پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا سمجھتے ہو، وہ نہ تو تمہاری تکلیف کو دور کر سکیں گے اور نہ اسے بدلیں گے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں جو ان سے زیادہ مقرب ہیں، وہ بھی اپنے رب کی طرف نیکیوں کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں اور اس کی مہربانی کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اس دنیا میں، عالم برزخ میں اور روز محشر۔
ہر طرح میرا مالک ہر طرح کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری پناہ مانگتے ہیں، تیرے غضب سے تیری پناہ مانگتے ہیں، تیری ناراضگی سے، تیرے ہر عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ مولا آسانیوں میں رکھنا، رحمتوں میں رکھنا میرے مالک، اور اپنے پسندیدہ بندوں سے جوڑے رکھنا۔ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں جو ان سے زیادہ مقرب ہے۔ اب یہ آیت بڑی غور طلب ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ اسلام میں بھی ہمیں ملتا ہے نا کہ اسلام میں بھی امامت کا تصور ہے کہ اپنا ایک لیڈر بناؤ، اپنا ایک امام بناؤ۔ تو جو امام ہے یہاں پر اس کی بھی خوبی بیان کر دی گئی کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو نا، تم پکار رہے ہو، وہ تو خود اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو اصل تو کام رب کی رحمت نے ہی آنا ہے، رب نے ہی آنا ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ والے جو ٹرو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ تو ہر وقت اپنے آپ کو سدھارنے میں لگے ہوتے ہیں، مطلب اپنی اور اپنے رب کی جو نسبت اور جو تعلق ہے وہ اس پہ محنت کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا وہ مخلوق سے بڑے بے نیاز ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے۔ آیت نمبر 57 ہم پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 57 کا ہم ترجمہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں جو ان سے زیادہ مقرب ہیں، وہ بھی اپنے رب کی طرف نیکیوں کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں اور اس کی مہربانی کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور ایسی کوئی بستی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے سخت عذاب نہ دیں، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم نے اس لیے معجزات بھیجنے موقوف کر دیے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلایا تھا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی کا کھلا ہوا معجزہ دیا، پھر بھی انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور یہ معجزات تو ہم محض ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور جب ہم نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ کے رب نے سب کو قابو میں کر رکھا ہے، اور وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا اور وہ خبیث درخت جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، ان سب کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا، اور ہم تو انہیں ڈراتے ہیں، سو اس سے ان کی شرارت اور بھی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ آیت ہے جی، آیت نمبر 60۔ آیت نمبر 60 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خبیث درخت کا ذکر ہوا ہے۔ یہ جو خبیث درخت ہے اس کا نام زقوم ہے، اور یہ قرآن کریم میں ہمیں سورہ دخان میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، سورہ صافات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، کالمہل یغلی فی البطون۔ یہ والی آیات ہے نا، سورہ دخان کی آیت ہے، ان شجرت الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، اور اذالک خیر نزلا ام شجرت الزقوم۔ تو یہ زقوم کا جو درخت ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، ہمیں احادیث ہی میں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جو علماء کرام نے اس کی تفسیر میں لکھی ہیں کہ بے شک یہ ایک ایسا درخت ہے جو دوزخ کی جڑ سے نکلتا ہے، اور اس کے شگوفے شیطانوں کے سروں کی طرح ہیں۔ اور یہ جیسا کہ ابھی سورہ دخان کی میں نے آیات پڑھی، سورہ صافات کی پڑھی، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ درخت دوزخیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات آتی ہیں اور آپ نے یہ بیان کیا تو کافروں نے اس کا بڑا مذاق اڑایا،
انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ دوزخ میں آگ ہے اور آگ میں درخت ہونا یہ عجیب بات ہے، تو اس بات کے اوپر انہوں نے ہنسی مذاق شروع کر دی۔ تو یہاں پر قرآن کریم جو ہے یہ ان کے اس ہنسی مذاق کا جو وہ ٹھٹھا کر رہے تھے اس کا جواب دیتا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے قرآن کہ وہ خبیث درخت جس کا ذکر قرآن میں ہے، ان سب کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا اور ہم تو انہیں ڈراتے ہیں، سو اس سے ان کی شرارت اور بھی بڑھتی جاتی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ کہا کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ کہا بھلا دیکھو تو یہ شخص جسے تم نے مجھ سے بڑھایا، اگر تم مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دو تو میں بھی سوائے چند لوگوں کے اس کی نسل کو قابو کر کے رہوں گا۔ یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے لَأَحْتَنِكَنَّ، لَأَحْتَنِكَنَّ کا مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، اور علامہ قرطبی جو ہے وہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ مکڑی جب کسی کھیت کو کھا کر چٹ کر جائے تو اس بالکل جو یعنی کھیت جو ہے وہ اجڑ جائے، اس جو صورتحال کو لَأَحْتَنِكَنَّ اس لفظ سے اس صورتحال کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دینا۔ تو شیطان نے یہ دھمکی دی کہ اللہ مجھے تو نے اس بندے کے اوپر اس انسان کے اوپر تو نے مجھے فوقیت دی ہے، تو اب میں ان کے ساتھ ایسا کروں گا کہ اگر تو مجھے مہلت دے دے تو میں روز قیامت تک جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا اس کی اولاد کو، سوائے چند افراد کے۔ وہ سوائے چند افراد کون سے ہیں؟ سوائے چند افراد وہ ہیں جن کو میرے رب نے کہا کہ جو میرے بندے ہیں اس پر تمہارا کوئی اختیار نہیں چلے گا، جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی اتر جاتی ہے، پھر بھلے شیطان ان کو جتنے بھی ان کے عمل راستہ کر دکھائے وہ اس کے قابو میں نہیں آتے، اور یقیناً یہ رب کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ شیطان کے پاس تھوڑی قوت نہیں اللہ نے اس کو دی، اللہ نے بھی اس کو بڑی قوت دی ہے، اس کو بڑا اختیار دیا گیا ہے۔ وہ ابھی ہم قرآن پڑھتے جائیں گے تو ہمیں اندازہ ہوتا جائے گا کہ شیطان کے حملے کتنے یعنی عجیب و غریب انداز میں وہ انسانوں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کو اللہ نے بڑے اختیارات دیے ہیں، وہ انسان کے جسم میں خون میں دوڑنے لگتا ہے۔ وہ شیاطین جو ہیں اللہ کہتا ہے نا کہ اس کا گروہ ہے، وہ جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں، اور جنات کیا ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ ایک فزیکلی تو ہم ان کو اوورکم نہیں کر سکتے نا، یہ صرف اور صرف اللہ کے پاک کلمات ہیں جن کی مدد حاصل کر کے ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اب شیطان جو چیلنج کر رہا ہے کہ تم مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دو تو میں سوائے چند لوگوں کے اس کی نسل کو قابو میں کر کے رہوں گا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، فرمایا پھر ان میں سے جو کوئی تیرے ساتھ ہوگا تو جہنم تم سب کی پوری سزا ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ ان میں سے جسے تم اپنی آواز سے بہکا سکتے ہو بہکا لو، ان میں اور ان پر اپنے سوار اور پیادے بھی چڑھا دو، اور ان کی مال و اولاد میں بھی شریک ہو جاؤ، اور ان سے وعدے کرو، شیطان کے وعدے بھی محض فریب ہی ہیں۔ اب دیکھیں شیطان کو کس کس طرح اختیار دیا گیا۔
آواز سے بہکانا. شیطان کی آواز جو ہے، اس کے بارے میں جو مفسرین لکھتے ہیں کہ آواز سے بہکانا دو طرح کا ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو میوزک کی آواز ہے، جہاں پر میوزک ہوتا ہے وہاں پر شیاطین کا نزول ہوتا ہے، اور شیاطین پھر ہے میوزک کی آواز کے ساتھ انسانوں کے اندر جو ہے وہ حملہ آور ہوتے ہیں. اور دوسرا جو پوائنٹ مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ کانوں میں آ کے پھونکتے ہیں غلط باتیں، جو ہم کہتے ہیں نا کہ وسوسے ڈالتے ہیں شیاطین. ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے نا کہ شیاطین جو ہیں وہ دلوں میں آ کے وسوسے ڈالتے ہیں. تو پھر ان وسوسوں سے پناہ مانگنی اسلام نے ہمیں سکھائی ہے. اور شیطان جو ہے وہ برانگیختہ کرتے ہیں، غصہ دلاتے ہیں. اور جن اوقات میں شیطان سب سے تیزی سے باڈی کے اندر داخل ہوتا ہے نا، جو آپ کا حفاظتی اورا ٹوٹتا ہے، سب سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے اس میں غصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے غصے کو کیوں حرام کہا ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ غصے میں ایسی کنڈیشن میں انسان کا برین چلا جاتا ہے کہ اس کی یعنی وہ بالکل برانگیختہ ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا نا صبر کرو صبر کرو، کتنا صبر کا حکم ہے کہ جب ہم صبر کرتے ہیں تب تک ہم اللہ کی پناہ کی بڑی ایک سیف زون میں رہتے ہیں. جو ہی صبر کا دامن ہم نے چھوڑا، جو ہی ہم نے غصہ کیا، ہم اس سیف زون سے نکل گئے. اب اس سیف زون سے نکلے تو کیا ہوگا؟ شیطان ہمارے اندر آ جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں جو زیادہ غصے والے لوگ ہیں ان پر جادو بڑی جلدی اثر کرتا ہے. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہاں ہم پہ جتنا بھی جادو کر لو کوئی اثر نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ان کا حفاظتی اورا بڑا سٹرونگ ہوتا ہے. اور حفاظتی اورا صرف اور صرف اسی وقت سٹرونگ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے نفس کو قابو کر لو. نفس کو قابو کرنا آسان نہیں ہے، لیکن جب انسان کوشش کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اور شیطان کیسے کرتا ہے؟ بہکاتا ہے آواز کے ذریعے. آوازیں کیا ہیں؟ کانوں میں آ کے پھونکنا، وسوسے ڈالنا. آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں آوازیں آتی ہیں، ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے برے. اسی لیے تو کہا گیا نا کہ جب کوئی شخص یہ تنہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ بری باتوں پہ اکسائی جاتا ہے، بدگمانیاں ڈالنی، دلوں میں شبہات ڈالنے، شک کرنا. اللہ نے منع کیا ہے نا، تو بدگمانی کرنا اللہ نے منع کیا. تو یہ سب کچھ شیطان دلوں میں ڈالتا ہے. یہ بھی شیطان کی آواز جو ہے، اس کو مفسرین نے لکھا ہے. اور دوسرا وہ اپنے سوار پیادے بھی چڑھا دے، اس کی مال اور اولاد بھی اس میں شریک ہو جائے اور ان سے وعدے کر. اچھا، اور یہ جو اولاد ہے، اولاد میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی شیاطین جو ہے وہ چڑھ دوڑتے ہیں. اسی لیے جو ہی بچہ پیدا ہو تو کیا حکم ہے؟ اس کے کانوں میں اذان دینے کا حکم ہے. اسی لیے دی جاتی ہے اذان، کہ اذان کی آواز سن کے شیطان ایسے بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا اکھڑنے لگتی ہے. اس لیے فوراً بچہ پیدا ہوتا ہے ہمیں جلدی کرنی چاہیے اس کے اوپر اذان دینے کی. اور جو مسلمان بچے ہیں ان کے ساتھ جو شریر جنات کے شیاطین بچے ہیں وہ بھی پنگے کرتے ہیں، وہ بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ ماؤں کو بڑی سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ماں کا تقوی اور ماں کا ایمان زبردست ہے تو بچے کا حفاظتی اورا جو ہے وہ ٹھیک رہے گا، اور وہ بچے اپنے کی اچھے سے ان شریر شیاطین سے بچا سکے گی. ورنہ آپ دیکھیے ہم کہتے ہیں نا بچہ بہت ضد کرتا ہے، بچہ بہت روتا ہے، بچہ بہت بیمار رہتا ہے، اور بغیر وجہ کے بیماری، بغیر وجہ کے بچے کے اوپر جو آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے کس قدر وہ سیخپا ہو جاتے ہیں، ان کا غصہ کس قدر شدید ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے کہ وہ دراصل ماؤں کے ہی شیاطین ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ماں کا جتنا ایمان اچھا ہوگا، ماں کا جتنا حفاظتی اورا اچھا ہوگا، اتنا ہی بچہ اللہ کی جو حفاظت ہے اس میں شدید ہوگا. اور جب ماں ہی نافرمانی کے سارے حدیں توڑتی رہے گی اور کہے گی کہ میرا بچہ جو ہے وہ اللہ تیری حفاظت میں، تو اللہ کی حفاظت میں تو یقیناً وہ ہے. لیکن جب ہم ہر طرح سے کھڑکیاں، دروازے، مٹی، دھول، ہر چیز کھلی چھوڑ دیں اور پھر ہم کہیں کہ بچہ بیمار نہ ہو اور سب گند مند بچے کے آگے رکھ دیں، ہم کہیں اللہ بچہ تیرے سپرد، اور بچہ گند مند کھائے اور ہم کہیں نہیں یہ بچہ تو ہم نے اللہ کے سپرد کیا ہے، تو ایسا نہیں ہے.
ہم نے اپنے حصے کے سارے کام کرنے ہیں اور پھر اس کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، بے شک میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہوگا اور تیرا رب کافی کارساز ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضل انہ کان بکم رحیما، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور جب تم پر دریا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو بھول جاتے ہو جنہیں اللہ کے سوا پکارتے تھے، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا کر لے آتا ہے تو تم اس کی طرف سے منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجد لکم وکیلا، پھر کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہوگے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی طرف لا کر دوبارہ زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم کسی کو اپنا مددگار نہیں پاؤ گے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، یا تم اس بات سے بالکل نہ ڈر ہوگے ہو کہ وہ دوبارہ تمہیں پھر دریا میں لوٹائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے، پھر تمہاری ناشکری سے تمہیں غرق کر دے، پھر اپنی طرف سے ہم پر کوئی باز پرس کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت دی اور خشکی اور دریا میں اسے سوار کیا، اور ہم نے انہیں ستھری چیزوں سے رزق دیا اور بہت سی اپنی مخلوقات پر انہیں فضیلت عطا کی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، جس دن ہم ہر فرقہ کو اس کے سرداروں کے ساتھ بلائیں گے، سو جسے اس کا نامہ مال اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا گیا وہ اپنا نامہ مال پڑھیں گے اور دھاگے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے بہت دور ہٹا ہوا۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور بے شک وہ قریب ہے کہ تجھے اس چیز سے بہکا دیں جو ہم نے آپ پر وحی کے ذریعے بھیجی ہے، تاکہ آپ اس کے سوا ہم پر بہتان باندھنے لگیں اور پھر آپ کو وہ اپنا دوست بنا لیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو کچھ تھوڑا سا ان کی طرف جھکنے کے قریب تھا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جو ہر مشکل میں، ہر آسانی میں، ہر امتحان میں اپنے رب کے اپنے بندے کے قریب ہے۔ یہ رب اور بندے کا تعلق اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر اگر رب کی رحمت ہے تو وہ بندہ جو ہے پھر وہ گمراہ نہیں ہوتا، ورنہ انسان کسی لمحے بھی ڈگمگا سکتا ہے۔ یہ آیات، ہم ان آیات پر غور کریں تو ہمارا دل اتنا دہل جاتا ہے، اتنا دہل جاتا ہے کہ انسان کبھی بھی سیف زون میں نہیں ہے۔
وہی لمحہ سیف زون میں ہے جب وہ اللہ کی پناہ میں ہے، اور ہم اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں رہ پاتے، کیونکہ ہم صبح سے شام تک اس کے احکامات توڑتے ہیں۔ جب حکموں کی ہم پامالی کریں گے تو پناہ کہاں رہ جائے گی بتائیں؟ تو یہ بڑی سخت آیتیں ہیں، بڑی سخت آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو کچھ تھوڑا سا ان کی طرف جھکنے کے قریب تھا۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اس وقت ہم آپ کو زندگی اور موت کے بعد دوہرا عذاب چکھاتے، پھر اپنے واسطے ہمارے مقابلے میں آپ کوئی مددگار نہ پاتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس کس انداز میں اپنی کبریائی اور اپنی وحدانیت کا قرآن میں بتاتے ہیں۔ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو بچاتی ہے، اور اللہ کہتا ہے اگر میں تمہیں نہ بچا پاتا تو پھر تم ڈگمگا جاتے، تو میرے سوا کوئی تمہارا مددگار نہ ہوتا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ تو آپ کو اس زمین میں دھکیل دینے کو تھے تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں، پھر وہ بھی آپ کے بعد بہت کم ہی یہاں ٹھہرتے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے ان کا یہی دستور رہا، اور ہمارے دستور میں بھی آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز ادا کیا کریں سورج ڈھلنے کے بعد رات کے تاریک ہونے تک، نیز ادا کیجئے نماز صبح، بے شک نماز صبح کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ والی جو آیت ہے، آیت نمبر 78 جو آیت ہے، اس کا جو ترجمہ ہے وہ مختلف ترجمہ لکھنے والوں نے اس میں تھوڑا سا ہمیں انداز جو ہے وہ مختلف نظر آتا ہے۔ ہم یہاں پر میں نے ایک ترجمہ پیش کیا، اب میں دوسرا بھی پیش کروں گی۔ اے پیغمبر، سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز کو قائم کرو، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ یاد رکھو کہ فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ تیسرا ترجمہ ہے جی، نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن پڑھو، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے۔ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور فرشتے جو ہیں یہ فجر اور عصر کے درمیان بدلی ہوتے ہیں۔ اور مفسرین نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ فجر میں جو تلاوت کی جاتی ہے اس میں فرشتوں کا مجمع حاضر ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں کہا جاتا ہے نا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کی نماز میں جو ہے وہ مجمع حاضر ہوتا ہے، مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں تو سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کے رات کی تاریکی تک 4 نمازیں آتی ہیں، ان 4 نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور فجر کا الگ سے کیا گیا، اور فجر کے ٹائم پھر قرآن۔ یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ فجر کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ فجر کی نماز عام طور پر ہمیں پڑھنی مشکل لگتی ہے، اور پھر اس کی اہمیت یہاں پر یہ کہہ کر اجاگر کر دی گئی کہ مجمع حاضر ہوتا ہے۔ اور مجمع کی جو تفسیر ہے مفسرین نے یہ لکھی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب فجر میں تلاوت کی جاتی ہے تو فرشتے جو ہیں وہ مجمع کی صورت میں، یعنی بہت کثیر تعداد میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لیے فجر کے ٹائم جو ہے وہ تھوڑی طویل قرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی فجر کی نماز میں تھوڑی طویل قرات کیا کرتے تھے۔ آج بھی ہم مسجد نبوی میں جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی جو تلاوت ہے تھوڑی سی طویل ہوتی ہے۔
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَلَىٰ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور کسی وقت رات میں تہجد پڑھا کریں جو کہ آپ کے لیے زائد چیز ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ اور رات کے بعض حصہ میں نماز تہجد ادا کرو اور تلاوت قرآن پاک کے ساتھ، یہ نماز زائد ہے آپ کے لیے، اور یقیناً اللہ آپ کو فائز فرمائے گا مقام محمود پر۔ مقام محمود کی وضاحت جو ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور یہ وہ مقام ہے آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، یعنی یہ مقام جب روز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے گا تو پھر وہاں پر آپ شفاعت کریں گے۔ اور ہم جو نماز کے بعد اذان کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں، ہم اس میں بھی دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما، وہاں تک پہنچا۔ تو یہاں پر دو باتیں ہمیں اس آیت میں نظر آتی ہیں۔ ایک بات یہ کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ رات کے پچھلے پہر ادا کی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں بھی ایک ضمناً میں بات عرض کرتی چلوں کہ میرے پاس اکثر سوالات آتے رہتے ہیں، کیونکہ لائف سٹائل چینج ہو گئے، لوگ ساری ساری رات جاگتے ہیں، اور پھر اس بارے میں کچھ لوگوں نے یہ ابہام پھیلا دیا ہے کہ تہجد جو ہے، تہجد کا چونکہ لفظی مطلب ہوتا ہے نیند توڑ کر اٹھنا، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ نیند جب تک آئے گی نہیں تو ٹوٹے گی کیسے، تو اگر کوئی ساری رات جاگا ہی نہیں، سویا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی تہجد نہیں، وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ بڑا دل فریب انداز ہے تہجد سے دور رکھنے کا آپ کو، تو یہ بہت یعنی شیطان کی زبردست چال ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تہجد کی نماز جو ہے وہ عشاء کے بعد آپ جو بھی نفل پڑھیں گے وہ اسی زمرے میں آتے ہیں، قیام اللیل میں آتے ہیں، اور طلوع فجر تک جو ہے جو رات بھیگتی جاتی ہے، رات گہری ہوتی جاتی ہے، تو جو ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر رات میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب میں آسمان دنیا پر نزول کرتا ہوں، اور وہ نزول کا ٹائم جو ہمیں پتہ چلتا ہے کتابوں میں وہ ہے فجر سے پہلے کا، یعنی پچھلے پہر، تیسرے پہر جو ہے فجر سے پہلے، اس وقت اللہ تعالیٰ قریب کے آسمان پہ آتے ہیں، اور وہ اللہ کہتا ہے نا کہ اس وقت نیند بھی خوب آتی ہے، اور وہ بڑی گہری ڈیپ سلیپ کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت وہی اٹھتا ہے جس کو خاص 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 جس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز بڑی لاڈلی نماز ہے، اس کی توفیق آپ دیکھیں جب مل جائے تو بڑی جلدی چھن بھی جاتی ہے۔ تھوڑی سی آپ کا ایمان کا لیول نیچے آ جائے، آپ سے تھوڑی سی نافرمانی کے کاموں میں آپ پڑ جائیں، تو سب سے پہلے جو چیز آپ سے چھنے گی نا وہ تہجد چھنے گی۔ تو تہجد کا اہتمام کرنا اور تہجد کی نماز کو فجر سے پہلے یعنی طلوع فجر سے پہلے ادا کرنا بڑے ہی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اور کہہ دیجئے کہ اے میرے رب مجھے خوبی کے ساتھ پہنچا دے، اور مجھے خوبی کے ساتھ نکال دے، اور میرے لیے اپنی جانب سے غلبہ عطا کر دے جس کے ساتھ نصرت ہو، من لدنک سلطانا نصیرا۔ اچھا، یہ جو آیت ہے یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کوچ کا جو حکم آیا تھا اس سے پہلے یہ آیت جو تھی، یہ ہجرت سے پہلے یہ آیات جو ہے یہ نازل ہوئی ہیں، اور یہ ایک طرح کی دعا بھی ہے کہ اور کہہ دیجئے کہ اے میرے رب، اللہ نے دعا مانگنی سکھائی ہے نا کہ مجھے جہاں سے بھی نکالو، اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہ جو اللہ نے دعا مانگنی سکھائی تھی یہ سچ بھی اللہ نے قبول بھی کی، اور آقا جو ہے وہ آسانیوں کے ساتھ مدینہ شریف جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو عروج بھی ملتا ہے، پھر واپس آتے ہیں تو مکہ بھی فتح ہو جاتا ہے، یعنی جہاں سے نکالے گئے، جہاں سے واپس آئے اس میں پھر اللہ کی ساتھ کے ساتھ اللہ کی نصرت اور تائید شامل حال رہی۔ اور یہ والی جو آیت ہے یہ اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے، جو وظائف سے دلچسپی رکھنے والی میری بہنیں ہیں ان کے لیے، کہ جب کہیں شفٹنگ کا ارادہ ہو، کہیں سفر کا ارادہ ہو، ہم کسی دوسری جگہ جیسے امیگرینٹ ہیں کہیں دوسری جگہ جا کے آباد ہونا ہے، تو اس وقت بھی یہ دعا جو ہے ہمیں اپنی دعا میں شامل کر لینی چاہیے کہ اللہ ہمیں آسانیوں کے ساتھ نکال دے۔ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِی مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور اپنی جانب سے اللہ فتح اور غلبہ دے دے اور
شفٹنگ کے وقت بھی، یعنی جب سٹی چینج کرنا ہے، نئے کنٹری میں جانا ہے، اس وقت بھی یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ دعا کیا کہنا چاہیے کہ جو پیٹ کے امراض ہیں اس کے لیے بھی بہت تاثیر ہے اس میں، کہ جن لوگوں کو پیٹ کے ہاضمے کے مسائل کا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی بزرگ جو ہیں وہ اس دعا کا بتاتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے یہ پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی ہے. یہ بھی بہت زبردست آیت ہے. اور یہ آیت جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا اور جب آپ بت توڑ رہے تھے مولا علی کے ہمراہ بیت اللہ شریف میں، آپ کعبے میں سجے ہوئے بتوں کو پاش پاش کر رہے تھے، اور ساتھ کے ساتھ آپ یہ دعا، یہ آیات ان کی تلاوت فرما رہے تھے. اور ان آیات میں بھی بہت زبردست تاثیر ہے. جب کبھی ڈر لگنے لگے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، ہم پہ کوئی جادو کر رہا ہے، ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، ہمارے گھر میں کچھ چیزیں ہیں. جب کمزور ہم پڑنے لگے اور ہمیں شیاطین اپنے وسوسے ہم پہ حاوی کرنے لگے، تو پھر یہ دعا جو ہے یہ ہمیں بلند آواز میں پڑھنی چاہیے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب حق آ گیا تو باطل مٹ جائے گا، اور بے شک باطل مٹنے کے لیے، ہر باطل مٹنے کے لیے ہے. اور اس نیت کے ساتھ ہم یہ دعا پڑھیں گی کہ جب قرآن ہے، قرآن کا حق آ گیا، اب قرآن کو ہم نے پکڑ لیا، قرآن کی ہم نے تلاوت کر دی، تو کوئی جن شیطان جادو کچھ نہیں بچے گا، سب پلٹ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. صرف اور صرف میرے رب کا سچا نام، میرے رب کا سچا نام جس کو ہم نے پکڑ لیا، جس کو ہم نے تھام لیا، اس میں اتنی قوت ہے، اتنی قوت ہے کہ سب باطل جو ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے جو ہمیں جنات سے بڑا ڈر لگتا ہے نا، جنات سے قطعاً نہیں ڈرنا، قطعاً نہیں ڈرنا. ٹھیک ہے نا، انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا. یہ ڈرائیں دھمکائیں تو اس میں ڈرنے دھمکنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس وہ کلام ہے کہ جہاں میرے رب کا کلام ہے وہاں باطل جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پاش پاش ہو کے رہے گا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ بھی بڑی زبردست آیت ہے، اس کو بھی آپ یاد کر لیں، یہ بھی کی پوائنٹ. اور ہم نے قرآن میں ایسی چیزیں نازل کی ہیں، وَنُنَزِّلُ، اور ہم نے نازل کیا من القرآن، قرآن میں وہ ما ہوا شفا، جس میں شفا ہے، اور وہ رحمت للمؤمنین، مومنوں کے لیے رحمت ہے. اور ظالموں کو اس سے اور زیادہ نقصان پہنچتا ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. تو اس آیت کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں، قرآن وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، اور قرآن نہیں بڑھاتا ظالموں کے لیے مگر خسارہ. اچھا، اس آیت کے دو حصے ہیں، اور ہم نے قرآن کو نازل کیا جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. اس حصے کو ہم نے پکڑ لینا ہے. ہر بیماری، قلبی ہو، روحانی ہو، بدنی ہو، دماغی ہو، سب کا علاج اس قرآن میں ہے. ٹھیک ہے، قرآن کو اللہ نے کہہ دیا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے. یہاں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، جو کچھ قرآن میں ہے اس میں شفا ہے اور رحمت ہے. کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. اب اگر ہمیں اس میں شفا اور رحمت نہیں مل رہی تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ابھی اس درجے پر نہیں ہے. ہمیں اپنے ایمان کے اوپر محنت کرنی ہے، ایمان کو وہاں پر لے کے آنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کو وہاں پر لے کے آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ایمان کو وہ تقویت، وہ قوت دے کہ اس قرآن سے ہمیں رحمتیں اور شفا مل سکے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس میں شفا ہے، اور سورہ فاتحہ ہمیں احادیث سے بھی ملتا ہے کہ سورہ فاتحہ بڑا زبردست دم ہے، بچھو کے زہر سے سورہ فاتحہ جو تھی اس کے پڑھنے سے بچھو کا زہر کا اثر زائل ہو گیا.
تو وہ زبانیں ہماری نہیں رہی. ٹھیک ہے نا. تو جب ایمان کا لیول وہاں پر پہنچ جائے جہاں پر اللہ چاہتا ہے، جہاں پر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اب ہم پڑھتے ہیں، ہم دم کرتے ہیں تو واقعتاً اس دم سے شفا ملتی ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی قرآن سچ کہہ رہا ہے اور شفا ملتی ہے قرآن سے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتی، کیونکہ قرآن کی بات حق ہے، قرآن کی بات سچ ہے. پھر دوسرا حصہ جو ہے اس میں کیا کہا گیا، پہلے حصے میں تو ہمیں بتا دیا گیا کہ قرآن میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے. اگر شفا نہیں مل رہی اور ہم رحمتوں سے محروم رہ رہے ہیں تو کام اس چیز پر کرنا ہے کہ اپنے ایمان کی تقویت کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. اور جب ہم مومن کے درجے پہ آ جائیں گے تو یہ دونوں چیزیں ہمیں قرآن ہی سے مل جائیں گی. اچھا، اس آیت کا اگلا حصہ جو ہے جی وہ ہے کہ یہ ظالموں کے لیے جو ہے وہ اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے. اور ظالموں کے لیے جو خسارہ، اس کے بارے میں مفسرین جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو قرآن کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرے، قرآن غلط مقاصد کے لیے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کیا ہے کہ دونوں جہانوں میں یہ خسارہ ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قرآن کے اوپر لوگ جادو ٹونا کرتے ہیں، قرآن کی آیات کو پکڑ کے اس کے اوپر چلے کاٹنا، اس کے اوپر تصرفات حاصل کرنا، یعنی تصرفات حاصل کر کے اس کو ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرنا. دیکھیں قرآن کی جو آیات ہیں اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے محنت کی. ٹھیک ہے، ہم اپنے جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے اپنی ہسٹری میں ایسے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے قرآن کے اوپر محنت کی، تصرفات حاصل کیے مختلف آیات کے اوپر، مختلف صورتوں کے اوپر. ٹھیک ہے، اور اس کو جائز مقصد کے لیے استعمال کرنا. جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی فلاں بندہ ہے وہ دم کرتا ہے اور اس کے پاس بڑی وہ دم میں اس کی شفا ہے، تو وہ جائز مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا قرآن. اور جو اس نے قرآن کے اوپر محنت کی ہے، جو اس کو تصرفات قرآن کے اوپر ملے ہیں، وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، وہ تو رحمت ہے. لیکن اگر وہی کوئی تصرفات حاصل کرے، جیسا کہ قرآن کی آیات کو لوگ الٹا سیدھا کر کے اس کے اوپر تصرفات حاصل کرتے ہیں، پھر جن اور موکلات اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور اس کے ذریعے کیا ہے کہ جادو ٹونا کرتے ہیں. جو ایسا کرے پھر اس کے لیے قرآن خسارہ ہی خسارہ ہے. قرآن نہ تو جادو ٹونے کے لیے اترا ہے اور نہ ہی غلط کاموں کے لیے. انسانیت کو نقصان دینا کہیں بھی کسی مذہب میں جائز نہیں ہے. اور اس لیے تو جادو کی سزا جو ہے وہ اللہ نے کیا کہا ہے ہمیں اسلام میں، جادو کی سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیے، اس کے لیے موت ہے اور اس کو توبہ کی بھی مہلت نہیں ہے. اتنا سخت گناہ ہے. اور جو جادو آج کل عام ہو گیا ہوا ہے، اور پھر قرآنی آیات سے جادو، جی یہ قرآنی جادو ہے، یہ نوری جادو ہے، یہ نوری عمل ہے، تو یہ سب قرآن اس لیے نہیں اترا. ٹھیک ہے نا. قرآن کے ذریعے غلط کام کرنے، اپنی مرضی کے کام، اپنی مرضی کے فیصلے. ہم کہتے ہیں نا قرآن کا ایسا وظیفہ ہے کہ زبان بندی ہو جائے گی جی، سمن بکمن والی آیت پڑھیں زبان بندی ہو جائے گی. قرآن کا ایسا وظیفہ ہے جی، نسلیں برباد ہو جائیں گی. قرآن کا ایسا یہ سورت پڑھیں یہ ہو جائے گا، ہو بھی جاتا ہے. تو کیا وہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. قرآن میں قہری آیات ہیں جن کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن وہ کرنا سب جائز نہیں ہے، وہ ظلم ہے. اور ظالم جو ہے وہ ہمیشہ خسارے میں ہوتا ہے. اچھا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ ہوا اہدا سبیلا. کہہ دیجئے ہر شخص اپنے طریقے پر کام کرتا ہے، پھر تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹھیک راہ پر کون ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے اور جو تمہیں علم دیا گیا وہ بہت ہی تھوڑا ہے. اب کیا ہے کہ یہودیوں کے پاس تو بڑا علم تھا نا، تو وہ طرح طرح کے سوال دے کے بھیجا کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمانے کے لیے.
تو یہ مختلف سوال آگے ہم سورہ کہف بھی پڑھیں گے نا، آگے قرآن ہم پڑھیں گے تو ہمیں ان کی یہ ملیں گے کہ وہ کیسے سوالات کیا کرتے تھے. تو یہاں انہوں نے سوال دے کے بھیجا تھا روح کے بارے میں پوچھ کے لاؤ، تو پھر اس کا جواب جو یہ اللہ نے دیا کہ تمہارے پاس بڑا تھوڑا علم ہے. روح جو ہے یہ رب کا امر ہے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اسے اٹھا لیں، پھر آپ کے لیے ہمارے مقابلہ میں کوئی حمایتی نہ رہے. الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا، مگر یہ صرف آپ کے رب کی رحمت ہے، بے شک اس کی آپ پر بڑی عنایت ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وحی آتی ہے یہ رب کی طرف سے آتی ہے، اگر اب رب چاہے تو وحی اٹھا لے. تو اب اس سے یہ بتانا بھی مقصود تھا اس آیت سے کفار مکہ کو، وہ جو کہتے تھے نا کہ یہ اپنے پاس سے باتیں گھڑ لیتے ہیں، تو یہاں پر ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو بھی نبی کہہ رہے ہیں نا یہ میری طرف سے ہے، میں چاہوں تو نہ بھیجوں، میں چاہوں تو بھیجوں. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بلند مرتبہ نبی ہیں، ان کے لیے بھی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا یہ کیا کہنا چاہیے کہ یہ میری قدرت ہے، میرا التفات اور میری رحمت ہے آپ کے اوپر. دیکھیں اس کے ساتھ یہ اگلی آیت میں آگے نا الا رحمتا من ربک، مگر یہ صرف آپ کے لیے ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر رحمت ہے. کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت تھی، کمال شفقت. یہاں اس اگلی آیت میں اللہ نے بتا دیا کمال شفقت کے ساتھ کہ یہ آپ کے رب کی آپ کے اوپر رحمت ہے جو وہی آ رہی ہے. تو یہاں پر دو باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی سمجھانا جو ہے وہ مقصود تھا کہ ایک تو ان باتوں کا جواب کہ جو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ نبی اپنے پاس سے بناتا ہے. اب اگر نبی اپنے پاس سے بناتے تو ایسے تو نہیں وہ کہنا تھا نا انہوں نے. تو وہ کیا ہے کہ اللہ کے جو الفاظ ہیں وہ چوں کہ توں سیم وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے. اور پھر آگے ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تو میری عنایت ہے، بے شک آپ پر اس کی بڑی عنایت ہے، کبیرہ بڑی عنایت ہے. ان بے شک فضل ہے اس کا آپ کے اوپر بڑا زیادہ. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کی جو محبوبیت ہے نبی کریم کے ساتھ وہ اگلی آیت میں واضح ہو گئی، اور پچھلی آیت میں یہ واضح ہو گیا کہ واحد وہی رب ہے، یہ اسی کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کہہ دیجئے اگر سب آدمی اور جن مل کر بھی ایسا قرآن لانا چاہیں تو ایسا نہیں لا سکتے، اگرچہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا مددگار ہی کیوں نہ بن جائے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اور ہم نے اس قرآن کو ان لوگوں کے لیے ہر ایک قسم کی مثال بھی کھول کر بیان کر دی ہے، پھر بھی اکثر لوگ انکار کیے بغیر نہیں رہتے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. اور کہا ہم نے ہرگز نہ مانیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین میں کوئی چشمہ جاری کر دو. کنہوں نے کہا تھا؟ یہ کافر کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، طرح طرح کی فرمائشیں کیا کرتے تھے کہ ہمارے لیے یہ کرو پھر مانیں گے پھر مانیں گے. او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. یا تیرے لیے کھجور انگور کا کوئی باغ ہو پھر تو اس باغ میں بہت سی نہریں جاری کروا دے. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا. یا جیسا کہ تم خیال کرتے ہو ہم پر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دو، یا تو اللہ اور فرشتوں کو روبرو لے آؤ. او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء
وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتَ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ یا آپ کے پاس کوئی سونے کا گھر ہو یا آسمان پر چڑھ جائے، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تو تیرے چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب لے آئیں جسے ہم بھی پڑھ سکے۔ کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، میں تو فقط ایک بھیجا ہوا انسان ہوں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، اور لوگوں کو ایمان لانے سے جب کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی صرف اسی چیز نے روکا ہے کہ کہنے لگے کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ کہہ دیجیے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے فرشتہ ہی بنا کر بھیج دیتے رسول۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور دیکھنے والا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ اور جسے اللہ راہ دکھا دے وہی راہ پانے والا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو پھر اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں پاؤ گے۔ اور ہم نے انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اندھے گونگے بہرے کر کے اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب بجھنے لگے گی ان پر تو ان پر اور بھڑکا دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ یہ ان کی سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات سے انکار کیا اور کہا کہ کیا جب ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گی تو پھر نئے سرے سے بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا جس اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا اور وہ ان جیسے اور بھی بنا سکتا ہے، اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس پر بھی ظالم انکار کیے بغیر نہیں رہے۔ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ کہہ دیجیے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم انہیں خرچ ہونے کے ڈر سے بند ہی رکھتے، اور انسان بڑا تنگ دل ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی۔ پھر بنی اسرائیل سے بھی پوچھ لیجئے، جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا اے موسیٰ میں تو تجھے جادو کیا ہوا خیال کرتا ہوں۔ اب موسیٰ جو تھے فرعون ہی کے دربار میں پلے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے وہاں سے کتنا عرصہ رہنے کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس وقت پھر کیا تھا کہ جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو فرعون جو تھا وہ بڑا حیران ہوا، اور فرعون نے کہا کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم سحر زدہ ہو گئے، تم پہ جادو ہو گیا، تم جو یہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے، اور آیت کے جو پہلے حصے میں کہا گیا 9 نشانیوں کا، تو اس کے بارے میں مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ
صفوان بن اسال نے کہا کہ ایک یہودی نے اپنے ایک دوست کو کہا چلو اس نبی کے پاس چلتے ہیں. اس کے دوست نے کہا تم اپنی زبان سے اسے نبی مت کہو، اگر انہوں نے یہ بات سن لی تو خوش ہوں گے. بس وہ دونوں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی 9 آیات بینات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا وہ 9 نشانیاں 9 آیتیں یہ ہیں. نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، چوری مت کرو، زنا نہ کرو، کسی کو بے گناہ قتل نہ کرو، کسی بے گناہ کو حاکم کے پاس مت لے کے جاؤ تاکہ وہ اسے قتل کر دے، جادو مت کرو. اب دیکھ لیں کہ جادو آج ہمارے ہاں کس قدر عام ہو گیا، کس قدر عام ہو گیا جادو، اور یہ ہمیشہ سے حرام ہے. اور یہاں جو 9 بینات موسیٰ کو دی گئی ان میں بھی یہ شامل تھا کہ یہ جادو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. کس پر ظلم ہے؟ سب سے پہلے تو کرنے والا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کی ساری نیکیاں کارت صرف اور صرف جادو کی بنیاد حسد ہے. حسد کی وجہ سے ایک انسان اس حد پہ چلا جاتا ہے کہ اپنی آخرت برباد کر بیٹھتا ہے. نمبر 6 تھا جی جادو مت کرو. نمبر 7 ہے سود مت کھاؤ، کسی پاک دامن پر تہمت مت لگاؤ، میدان جنگ کے دن بھاگو مت. اور اے یہودیو تمہارے لیے خاص حکم یہ ہے کہ تم ہفتہ کے دن کی نافرمانی سے باز رہو. صفوان کہتے ہیں کہ حضور کا یہ جامعہ جواب سن کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک ہاتھوں کو چوم لیا اور پھر دونوں مقدس پاؤں کو بھی بوسہ دیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی نبی ہیں. آیت نمبر ہے جی 102. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مثبورا. کہا یا تو تجھے معلوم ہے کہ یہ آسمانوں اور زمین کے مالک ہی نے لوگوں کو سجھانے کے لیے نازل کی ہیں، اور بے شک میں تجھے اے فرعون ہلاک کیا ہوا خیال کرتا ہوں. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا. پھر اس نے ارادہ کیا کہ انہیں اس زمین سے نکال دے، تب ہم نے اسے اور اس کے سب ساتھیوں کو غرق کر دیا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں آباد رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے ہم تمہیں سمیٹ کر لے جائیں گے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا اور وہ سچائی ہی سے نازل ہوا، اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک، اور بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرائض نبوت ہیں ان میں سے 2 فرائض کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. خوشخبریاں سناتے ہیں اللہ کی آیات پڑھ کر جنتیوں کو، اور ڈراتے کس کو ہے؟ نافرمانوں کو. اور جو اس آیت کا پہلا حصہ ہے، اور ہم نے نازل کیا قرآن کو سچائی کے ساتھ اور وبالحق نزل، ہم نے قرآن کو سچائی سے نازل کیا اور وہ سچائی ہی سے نازل ہوا ہے. یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی آپ لوگ نوٹ کر لیجئے. یہ بہت اچھی آیت شفا ہے بیماریوں کے لیے. اس میں بڑی تاثیر ہے. کوئی بیماری میں کوئی بچہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، بچہ بہت زیادہ ضد کر رہا ہے، تو یہ آیت جو ہے یہ پانی پہ دم کر کے ہم بچے کے اوپر پانی کو چھڑکیں. چھوٹے بچوں کے لیے بتا رہی ہوں، بڑوں پہ چھڑکیں گے تو اور غصہ کریں گے. جو ننے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، سم ٹائم آپ دیکھیں کہ مائیں کہتی ہیں کوئی وجہ نہیں ہے، پھر بھی بچہ بہت رو رہا ہے، بچہ بہت رو رہا ہو جاتا ہے نا، کبھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی بچے کی بیماری کی، تو اس میں آپ اس آیت کو پڑھ کے دم کر کے تو بچے کے اوپر چھڑکیں. اور اس کے علاوہ بڑوں کے لیے بھی اس میں بزرگوں نے بتایا کہ اس آیت میں بڑی تاثیر ہے شفا کے لیے.
تو یہ آیت کا بیماری میں پڑھنا، بیمار حصے، بیمار جسم کے عضو کے اوپر پڑھ کے دم کرنا کہ یہ قرآن سچ ہے، قرآن حق ہے. اور جب قرآن حق اور سچ کے ساتھ جہاں جلوہ فر ہو جاتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، تو وہاں سے سب شیاطین جو ہیں وہ بھاگ نکلتے ہیں دم دبا کر. قرآن میں بڑا حق اور قرآن میں بڑا سچ ہے، اور بڑے زبردست قرآن کے الفاظ ہیں، بڑی تاثیر ہے ان الفاظ میں. اللہ کریم ہمیں قرآن کا ایسا شغف اور قرآن کی ایسی محبت عطا فرما دے کہ ہماری زبانوں میں بھی وہ تاثیر پیدا ہو جائے جو اس قرآن سے ہی ملتی ہے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ آپ مہلت کے ساتھ اسے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور ہم نے اسے آہستہ آہستہ اتارا ہے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور ہم نے قرآن کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، لِتَقْرَأَهُ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. قرآن کا نزول جو ہے یہ جیسے پرانے انبیاء تھے تو ان کے اوپر یک بارگی کلام نازل ہوا ہمیں پتہ چلتا ہے نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دے دی لکھا ہوا، ایک دم سے ان کے پاس کلام آ گیا. تو ہمارا قرآن ایسے نہیں ہے، یہ 23 سال میں کر کے اللہ نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے کہ اس کے اندر اتنے انوارات ہیں، اتنا نور ہے، اور اس کا کلام اتنا بھاری ہے کہ یہ ایک دن میں نازل کرنے کی چیز نہیں تھی. اس میں ایسی اللہ کی تجلیات پوشیدہ ہیں کہ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جب ہمیں پتہ چلنے لگتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ قرآن کیا چیز ہے. اور قرآن کریم جو ہے یہاں پر بتایا گیا کہ یہ تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے ہم نے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. ایک دم سے آپ دیکھیں بہت سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں نہیں سمجھ آتی. اور یہ جو رمضان المبارک ہے ہم اس میں دورہ قرآن کرتے ہیں، ہم جلدی میں کوشش کرتے ہیں کہ 30 دن میں پورا قرآن کر لیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ 30 دن میں ہم پورا قرآن تو کر لیتے ہیں بھاگ دوڑ کر کے، لیکن یہ ہمارے اندر اس طلب اور اس پیاس کو بہت بڑھا دیتا ہے. پھر ہم پورا سال اس قرآن کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. ابھی ہم پڑھ کے آ رہے ہیں نا، تو بہت ساری آیات اپنے اندر سمندر لیے ہوئے تھی جن کو ہم نے کیا کہنا چاہیے کہ بس ہم نے ٹچ کیا اور ہم گزر گئے آگے، کیونکہ ہمیں ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے بہت تھوڑے ٹائم میں اس کو مکمل کرنا ہے. لیکن کیا ہے کہ اس دورہ قرآن میں ہمیں ایک پیاس مل جاتی ہے، ایک شغف مل جاتا ہے، ایک محبت اور ایک بیج بویا جاتا ہے ہمارے قلوب کے اندر، اور وہ بیج جو ہے وہ محبت کی بوٹی جو ہے پھر وہ ہمیں پریشان کرتی ہے. پورا سال پھر ہم طلب اور تڑپ میں گزار دیتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کو سیکھ لیں. قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کا جو شوق ہے نا وہ اس دورہ قرآن سے ہمیں مل جاتا ہے، اور اس میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں سم ٹائم جلدی میں اس کو ختم کرنے کی کہ یہ ختم ہو جائے پارا. اور لیکن وہی بات ہے کہ اس کو پڑھنا آرام ہی سے چاہیے. بے شک ہم تھوڑا پڑھیں، ہمیں پتہ چلتا ہے پرانے زمانے کے جو لوگ تھے، دیکھیں کتنے کتنے سالوں میں انہوں نے تو ایک ایک سورت مکمل کی تھی. ہم نے پڑھا ہے نا سورہ بقرہ جب مکمل کی تھی تو پھر کیا کیا تھا، پھر اونٹ ذبح کر کے خوشی منائی تھی، کتنے سال انہیں لگے تھے. تو اس کو اگر صحیح معنوں میں ہم اس کا فیض اور اس کی برکت لینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بڑا آرام سے پڑھنا پڑتا. اللہ اکبر. آیت تھی 106، ہم نے آیت پڑھی، اب ہم پڑھیں گے 107. قل آمنوا به او لا تؤمنوا، آپ فرما دیجئے تم اسے مانو یا نہ مانو، تم اس پر ایمان لے کے آؤ یا نہ لے کے آؤ. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، بے شک وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا جب ان پر یہ پڑھا جاتا تھا تو وہ تھوڑیوں پر سجدہ میں گر جاتے تھے. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ
بے شک ہمارے رب کا وعدہ سچ ہو کر رہے گا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. آیت سجدہ تلاوت کر دی گئی. سمعنا وَأَطَعْنَا، سب سننے والوں پر سجدہ واجب ہے، اور تھوڑیوں پر روتے ہوئے گرتے ہیں اور ان میں عاجزی زیادہ کر دیتا ہے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہہ دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہو. ایامًا ما تدعون فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. کہہ دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کو، جس نام سے پکارو سب اسی کے بہترین نام ہے، اور اپنی نمازوں میں چلا کر مت پڑھو اور نہ بالکل آہستہ، اور اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرو. اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب دین اسلام آیا تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا تو رب اللہ ہے، اور پھر اللہ نے اپنا تعارف کروایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مسلمانوں نے کہا ہمارا رب تو بڑا رحمان ہے، تو وہ اللہ کو رحمان کہنے لگے. تو کافروں نے کہا یہ کیا، تم تو کہتے ہو تمہارا رب تو واحد ہے، پھر جب تمہارا رب ایک ہے تو اس کے نام دو کیوں ہیں؟ تو اس اعتراض کا جواب اللہ نے کہا ہے کہ کسی بھی نام سے پکارو، وہ تو میرا ایک ہی رب ہے ہمارا. قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اور کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کا سلطنت میں شریک ہے، اور نہ کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کا مددگار ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہو. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا یہاں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سورہ بنی اسرائیل جو ہے یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. اللہ کریم جو سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا اسے صحیح معنوں میں ہمارے اندر اس کا فہم عطا فرما دے، ہم اس کے تمام ظاہری باطنی فیض و برکات کو اپنے اندر سمو سکیں، سمجھ سکیں، اور اس کو ہمارے لیے روشن دلیل بنا دینا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کریم قرآن کریم کا جو فیض ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی قرآن ہمارے حق میں حجت بنے. الفاظ کی ادائیگی میں، الفاظ کو سمجھنے میں کوئی غلطی رہ گئی، کوئی مفہوم اور معنی کی سمجھ بوجھ میں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی تو میرا رب معاف فرما دے. قرآن کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے، یہ جو ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں تو ہمارے فہم کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن سے جوڑی رکھے. انشاءاللہ اب ہم آگے سورہ کہف پڑھیں گے.